آتا ہے اور فلاں، تو اس میں انہوں نے کہا. پھر ہم اپیل میں گئے. اپیل میں 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا، اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ. بھائی مجھے بھاڑ میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، مجھے جاتا ہے. عوام کا معاملہ تھا، ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی. ایک غریب کو، ایک طالب علم کو، ایک استاد کو، ایک ڈش واشر کو، ایک بیوہ کو، ایک کلارک کو، ایک ٹیچر کو، ایک اسٹوڈنٹ کو 2 سال تاخیر ہوئی. کیا نکلا اس میں؟ اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا، اور ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بجلی کے منصوبے لگائے. کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھے ہیں. تو وہ پھر چپ ہو گئے. اس کے بعد پی کے ایل آئی کا انہوں نے، اور 56 کمپنیاں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، کیا کیا الزامات لگے 2018 میں. آج 2024 کے الیکشن ہے. وہ 2018 کا وہ منظرنامہ دلخراش آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا الزامات لگے. اس کے باوجود بھی ہم جیت گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. نواز شریف جیت گیا تھا، پی ایم ایل این جیت گئی تھی، پاکستان جیت گیا تھا، مگر پھر اس رات کو ووٹ کو دوبارہ چرایا گیا. تو آج میں اپنے 25 کروڑ بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے ملتمس ہوں کہ یہ ہیں وہ حقائق. اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا، اس کو کوئی نہیں چرا سکتا. یہ آپ کے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور دل سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ 8 تاریخ کو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم دل سے ہم قبول کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. دیکھیے الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. بلاول زرداری صاحب میں نے ان کے ساتھ 16 مہینے کام کیا، بڑے اچھے ہمارے تعلقات رہے. وہ الیکشن لاہور سے لڑیں، وہ میاں والی سے لڑیں، کراچی سے لڑیں، ان کا حق ہے. کوئٹہ سے لڑیں، پشاور سے، ان کا حق ہے. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. جہاں کہیں بھی اگر پیسے بانٹ کر اور شناختی کارڈ وہ رکھے جا رہے ہیں، وہ ووٹ کی بدترین توہین ہے. وہ ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بدترین توہین ہے. اور اس لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو کی توقیر کرنے کی بات نہیں ہے، بے توقیری کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکشن لڑے، کوئی بھی، میں ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں یا عطا تارڑ صاحب ہوں، کوئی ہو، آپ اپنی کیمپین کریں. پورا حق آپ کو حاصل ہے. آپ جائیں، اپنے مزین کریں، آپ لگائیں، اپنے پوسٹرز لگائیں، آپ فلیکسز لگائیں، جو چاہیں کریں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، سوشل میڈیا پر. وہ آپ کا حق ہے. پوری کیمپین کریں، اپنا مقدمہ پیش کریں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں ہے، اس کی توہین ہے. جی جی ہم نے دیکھا کہ بطور وزیر اعظم آپ نے سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، اور دیکھا یہ جاتا تھا کہ کبھی کوئی سیاسی جماعت آپ کو چھوڑ رہی ہے کہ بھائی ہمیں وزارت دے، مگر آپ نے مینج کیا اور اپنی حکومت کا مکمل کیا. اور آپ نے پنجاب میں بھی ترقی کے منصوبے لگائے، بہت کام کیا، اور ہسٹوریکل یہ چیز سب کو یاد ہے. اگر مینڈیٹ ملا نون لیگ کو تو آپ بھارت میں اپنی خدمات دیں گے یا پنجاب میں؟ میں نے زندگی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں خدمت کرنی ہے، اور وہ اگر خدمت اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیتا ہے تو اس کی بڑی کرم نوازی ہوگی. شہباز صاحب، ابھی آپ نے بات کی کرپشن کی، ٹوٹل آپ کی پریس کانفرنس تھی، اور لاہور میں جس طرح عدنان صاحب نے بھی سوال کیا، ایک جماعت اپنے بیس کیمپ بنا کے بیٹھی ہے، پیسے بانٹ رہی ہے. میرے 2 سوال ہیں، تھوڑا لمبا ہوگا. انتظامیہ کہاں کھڑی ہے؟ کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے آدھا گھنٹہ بھی کرپشن کے اوپر بات کی.
کیا یہ کہہ دینا صرف کافی ہوگا کہ انہیں اپنے اشتہارات کے ذریعے اپنا مشہور دینا چاہیے، یا انسانیہ کو حرکت کے آنا؟ اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی لندن میں ٹرولنگ ہوئی تھی. کل سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر بن اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کس طرف بھی کچھ بات کیجیے گا. نفرت و تقسیم کا جو عنصر ہے اسے کس طرح اگر آپ کو حکومت ملتی ہے اسے ختم کریں گے؟ پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے ثابت ہو گیا چور کون ہے، ثابت ہو گیا. اب میں پی ٹی آئی کے جو دوست اور بھائی ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے بجائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ووٹ دیں. ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ثابت کر دیا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے یہ انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ کس طریقے سے خواتین کو، مریم اورنگزیب کو لندن میں جو کیا گیا زد و کوب، اور کس طرح سامنے آ کر جو اپنا احسن اقبال سامنے اور بے شمار، یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کبھی کردار ہے پی ٹی آئی کے بانی کا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. مجھے یاد نہیں کوئی ماضی میں کہ سیاستدان چاہے الیکشن کیمپین میں ویسے بھی کتنے بھی آپس میں تو تکرار کر لیتے تھے، تلخ بات بھی ہو جاتی تھی، شادی بیاہ میں ملتے تھے، غمی خوشی میں ملتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے. میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہو اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس چور دروازے سے اندر آئے تاکہ اس کو مجھ سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. مجھے کب شوق تھا آپ سے ہاتھ ملانے کا؟ مجھے تو یہ تھا کہ آپ جو چارٹر آف اکانومی کی میں نے تجویز دی تھی اس کے اوپر بات کرتے، اس کے اوپر آپ ہاں کرتے اور قوم کو آگے لے کر جاتے. خط جو وزیر اعظم اس وقت کا لکھے لیڈر آف دی اپوزیشن کو، اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام بھی اپنا مینشن نہ کرے اور اس کے بغیر ہی، اس سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ رونت تکبر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اس معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے اس کا خاتمہ کر سکے. میاں صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس کی ہے کرپشن کے اوپر، آپ کے اوپر جو ماضی میں حقائق کے اوپر بات کی ہے، ماضی میں جو آپ پر الزامات لگائے گئے اور اس کا آپ جو ہے اب حل کاٹ رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا، غیب کی طرف سے ہوا ہے، غیب کی طرف سے عدالتوں سے جو ہے آپ کو انصاف ملا. لیکن اب جو ہے جو پارٹی کے سربراہ تھے ان کو جو ہے وہ سزائیں بھی ہو گئی ہیں، اب وہ قصہ پارینیاں بن چکے ہیں. آپ آئندہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، کیا آپ اکیلے حکومت بنائیں گے یا کسی کو ساتھ شامل کریں گے؟ جس طرح براؤ بھٹو سے جاری کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. دیکھیے کہ 8 تاریخ کو شام کو جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو سامنے رکھ کر جو مینڈیٹ عوام دیں گے پاکستان کے کروڑوں عوام پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، میری پارٹی کے جو قائد ہیں محمد نواز شریف، وہ پھر اپنا اس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کر پارٹی کے اکابرین سے مشاورت کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. بھائی مائک دو، بھائی مائک کی ضرورت ہے، آپ کو مائک کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے کان نہیں بج رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا اونچا کر لیں. میں یہ پوچھا کہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن جب ہو جائیں گے اور اس کے جو رزلٹ ابھی سے سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ابھی آپ نے نفرت اور تقسیم کی بات کی ہے، اس کے بعد کی باتیں بڑی خوفناک آ رہی ہیں کہ جی اس ملک میں انتشار پھیلا دیں گے ہم اور اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے. تو اس چیز کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ یہ ساری دیکھیے کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہ اسی بات سے جڑی ہوئی بات جو میں نے ابھی کی کہ معاشرے میں ایک زہر گھول دیا گیا. میں پچھلے دنوں میں جلسوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 14 اگست کو جو لانگ مارچ نکالا گیا، کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ترین لانگ مارچ نہیں تھا؟ یعنی 14 اگست کو پوری قوم، چاہے
माजी में जो कुछ हुआ वो एक ऐसा दिन होता है आज़ादी का, यौम आज़ादी, पूरी कौम बड़े खुशू के साथ खुशियाँ मनाती है, दिए जलाती है, जनाब आतिशबाजी होती है, एक जुलूस निकलते हैं, झंडे लेके चलते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं करते हैं और फिर अज़्म समीम के साथ दोबारा अहद करते हैं। उस दिन लॉन्ग मार्च निकाला गया उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अवामी मैंडेट से आई थी। इससे एक और बड़ी कभी साजिश का को आप सोच सकते हैं? तो ये बात उसी से जुड़ी हुई है कि दिन रात चीखने चलाने से कि ये चोर हैं, डाकू हैं, सच साबित नहीं होता, झूठ सच साबित नहीं होता। सच आज साबित हो गया इन हक़ाइक़ की रोशनी में जो मैंने आपको अभी, अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को ये मैंडेट दिया और अगर हमने, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ, कोई इसमें लगी लपटी नहीं है, हम मेहनत की, मिलकर मुशावरत से दिन रात एक किए, कुर्बानी दी, पसीना खून बहाया, तो इंशाअल्लाह ये शोर होगा, ये सब कुछ दफन हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता, सुन ले मेरी बात, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह हम ना कर सके तो जो आप बात कर रहे हैं बदकिस्मती से वो बात हो जाएगी। मियाँ साहब, कि आप भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अपने अक्सर जलसों में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहे हैं कि महंगाई का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा, इकॉनमी को ठीक करना आपका जो है वो प्रायोरिटी होगी। लेकिन जिस तरह से अभी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, परवेज़ बशीर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि जो इलेक्शन अभी हुए नहीं उन्हें मुतनाज़ा बनाने की एक कोशिश की जा रही है, तो क्या आने वाली हुकूमत जो है उसके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ऐसा माहौल होगा कि वो ये जो जितने मसाइल हैं जिनका मैंने जिक्र किया है उन्हें ठीक कर पाएगी? क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर इकॉनमी जो है वो कैसे ग्रो करेगी, कैसे ठीक होगी? देखिए, अगर 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी को, अब 3 दिन रह गए हैं, 4 दिन, अगर वोट का तकद्दस, वोट का एहतराम किया गया, छोटी मोटी शिकायतें तो हर इलेक्शन में, वो तो अपने दुनिया के हर मुल्क में आती हैं, लेकिन अगर जनरली इलेक्शन वहाँ पर फेयर हुआ और बैलेट बॉक्सेस जो 2018 में जो जाली तौर पर भरे गए, सब पूरी दुनिया जानती है, RTS बंद किया गया, और अगर वो सफ़र इस धांधली और जुल्लू से उस सफ़र को ख़त्म ना किया जाता तो आप यकीन करें कि आज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आज आसमानों से बातें कर रही होती, खुदा के फज़ल व करम से, नवाज शरीफ की लीडरशिप में। मैं ये बात एक इंतहाई आजी से मगर बड़े मैं तवक्कुल और एतमाद से बात कर रहा हूँ। और फिर आप देख लें, आज से 4-3 हफ्ते पहले आप लोग अखबारों में लिखते थे, TV पे आता था कि जी नवाज शरीफ तो घर में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ घर में बैठे हुए हैं, ये तो पर इलेक्शन अपना इनको जिताया जा रहा है। आज देख लें जलसों का रंग। कल हम अपने गुजरावाला में थे, ठाठे मारता हुआ समंदर था, पहलवानों का भी, नौजवानों का भी, बुज़ुर्गों का भी, तालिब इल्मों का भी, बच्चियों का भी, बहनों का भी, फैसलाबाद, अपना राजनपुर, उधर जनूबी पंजाब में अहमदपुर शर्किया, इधर ज़फ़रवाल में, इधर सियालकोट में। तो इस मुँह बोलता सबूत है, सवात में ये मुँह बोलता सबूत है कि ठाठे मारता हुआ समंदर इंसानों का हर जगह मौजूद है। इब्राहिम ये पंजाब पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो आपकी क्या रीडिंग है, कितनी सीट्स आप यहाँ से ले सकेंगे? दूसरा, आप अपने मेहमान की बात करते हैं सिंध के, तो कराची की बात करते हैं, लेकिन सिंध जहाँ पर जो है ना पानी साफ है, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इंडस्ट्री है, उसके लिए आपके पास क्या हो? देखिए मेरे मेहरबान कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मुनाजरा होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मवाजना होना चाहिए, मुनाजरा भी हो जाएगा। कल मवाजना हो गया। कल जो कराची में, एक सेकंड बात सुनना भाई, और भाई बात सुनना ना, मैं कल कराची में ठाठे मारता हुआ समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था,
مائیں بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھیں، گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں. اب مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظرے کی بات کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ مناظرہ ہو جائے گا، موازنہ کر لیں. کل موازنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے، انکساری سے، کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو لاہور ہم نے چھوڑا تھا 2018 میں، 2018 سے لے کے 22 تک اس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی. یعنی رات کو سڑکیں دھلتی تھی. یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، درست ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اگر یہ درست ہے، رات کو سڑکیں دھلتی تھیں، وہاں پر ٹینکروں میں پانی جاتا ہے، یہاں پر ٹینکروں سے سڑکیں دھلتی تھیں، اور صبح 7 بجے یوں لگتا تھا کہ کوئی آ کے جن بھوت آ کے سڑکیں صاف کر گئے ہیں، اور شیشے کی طرح کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی. 4 سال میں صرف لاہور کی کیوں مثال دے رہا ہوں کہ ایک کیس ان پوائنٹ، وغیرہ آپ راجن پور چلے جائیں، بہترین اسپتال بنے ہوئے ہیں. آپ مظفر گڑھ چلے جائیں، طیب اردوان اسپتال بنا ہوا. آپ ملتان چلے جائیں، نشتر 2 بن چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. اور یہ سارے جو خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس 4 سالہ دور میں تباہی کر دی گئی، تباہی. اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک شاندار ماڈل بن چکا تھا، اس کو توڑ پھوڑ دیا گیا. اور ترک جو ہمارے بھائی ہیں، جو کمپنی تھی، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. کیوں؟ کہ نواز شریف کے خلاف تم اپنا وعدہ معاف گواہ بن جاؤ گے. کرپشن ان کا جی دہلا نے دیا. آپ ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ جانتے وہ کیس عدالت میں ابھی بھی موجود ہے. وہ جو ملک سے بگوڑا ہو گیا، وہ ایک موٹا سا لڑکا تھا، کیا نام اس کا؟ مجھے نہیں وہ تو اور تھا نا، وہ تو بہت موٹا ہے. گل ہے کوئی، وہ پہلا، چونکہ میرا اپنا نام ہے اس لیے میں نہیں لے رہا. تو وہ کیس میں کہتا ہوں آج فیصلہ کر دیں اس کیس کا وہ جج. میں منت کروں گا فیصلہ کر دیں. خدا نہ خواستہ ایک دہلے کی کرپشن میرے خلاف ہو جائے تو میں سارے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لوں گا. اور اب